نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے سبق میں ہم نے حروف کے مخارج پڑھے۔ حروف کے مخارج تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ ایک مخرج باقی ہے جو کہ غنہ کا مخرج ہے۔ غنہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ حرف کی ایک صفت ہے، جیسا کہ آپ نے مخارج اور صفات کے سبق میں پڑھا۔ نون اور میم کی یہ ایک صفت ہے، چونکہ اس کی اپنی ایک مقدار ہے تو اس لیے اس کا اپنا مخرج بھی ہے۔ تو اس کا مخرج ہوتا ہے ناک کا بانسا۔ یہ ناک کی جو ہڈی والا حصہ ہے اس کو ناک کا بانسا کہتے ہیں۔ تو غنہ جو ہے یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ مخارج میں اور صفات میں ہم نے حمزہ کی دو صفات پڑھی، ان کی وضاحت ضروری ہے۔ حمزہ میں جو دو صفات پائی جاتی ہیں، تحقیق اور تسہیل۔ تحقیق جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جب دو حمزے اکٹھے آتے ہیں تو دونوں کو واضح آواز میں پڑھنا چاہیے اور دونوں کی ایک جیسی آواز آئے، اس کو کہتے ہیں تحقیق۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں تسہیل پائی جاتی ہے، دو حمزے اکٹھے ہیں لیکن وہاں پہ تحقیق کی بجائے تسہیل کریں گے۔ تو مثال سے میں سمجھاؤں گا، جیسے انذرتہم، اس میں دو حمزے ہیں، انذرتہم، دونوں حمزوں کی آواز جو ہے بالکل واضح ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس جو تسہیل ہے اس میں دوسرے حمزے کی آواز کو تھوڑا سا نرمی سے پڑھ دیتے ہیں۔ تو وہ قرآن پاک میں صرف ایک جگہ ہے، اعجمیٌ۔ اگر اس کو تحقیق سے پڑھیں تو یوں ہوگا اعجمیٌ، تو اس پہ زیادہ زور لگتا ہے، کوشش زیادہ کرنا پڑتی ہے۔ تو قواعد کا مقصد جو ہے آسانی پیدا کرنا ہے، تو یہاں ایک جگہ پہ تسہیل کی اجازت ہے۔ تو یہاں پہ تسہیل اس طرح کریں گے، اعجمیٌ اعجمیٌ، یعنی دوسرے حمزے کی جو آواز ہے وہ حمزہ اور الف کی درمیانی آواز ہوگی۔ اس کے بعد ہم مخارج کی مشق کے لیے ان کو ادا کیسے کریں گے، تو حرف کی ادائیگی کے عموماً دو طریقے ہوتے ہیں، ایک متحرک ہونے کی صورت میں اور ایک ساکن ہونے کی صورت میں۔ متحرک کب ہوتا ہے؟ جب اس پر کوئی زبر، زیر یا پیش ہو تو یہ متحرک ہوگا، اور اگر اس پر جزم ہو تو پھر یہ ساکن کہلائے گا۔ تو حرف کو ادا کرنے کے عمومی طور پہ 6 طریقے بنتے ہیں، 3 طریقے متحرک ہونے کی صورت میں اور 3 ساکن ہونے کی صورت میں۔ تو چونکہ حرکات 3 ہوتی ہیں، زبر، زیر، پیش، تو زبر کو فتحہ بھی کہتے ہیں۔ تو جس حرف پر زبر ہو اسے مفتوح کہتے ہیں۔ تو ایک اس کی صورت ہو گئی متحرک کی، متحرک مفتوح، اور دوسری جو ہے زیر، زیر کو کسرہ بھی کہتے ہیں۔ تو جس حرف پر زیر ہوگی اس حرف کو مکسور کہیں گے، تو دوسری اس کی صورت ہوئی مکسور۔ اور تیسری پیش کی صورت میں، جب کسی حرف پر پیش ہو تو پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں، تو جس حرف پر پیش ہو اسے مضموم کہیں گے، تو تیسری صورت اس کی متحرک مضموم ہوگی۔ تو یوں متحرک ہونے کی صورت میں اس کی 3 صورتیں ہوں گی۔ اب اس کی ادائیگی میں کچھ طریقہ کار کیا ہے، ان کی مقدار کتنی ہے،
حرکت کی مقدار جو ہے آدھا الف ہوتی ہے. ہم نے حرف کی مقدار کو ماپنے کا ایک پیمانہ پڑھا تھا، الف، 1 الف، آدھا الف، 4 الف، 5 الف. تو اس کے مطابق ہم آدھا الف اس کی مقدار رکھیں گے. اور اس کی ادائیگی میں ایک احتیاط تو یہ ہوگی کہ حرکت جو ہے اس کو ادا کرتے ہوئے زبر کو یا زیر کو، پیش کو جھٹکا نہ لگے، اتنی شارٹ اور تیز آواز میں بھی نہ پڑھا جائے کہ جھٹکا سا محسوس ہو، اور نہ ہی اس کو اپنی مقدار سے زیادہ لمبا کر دیا جائے. تو اس کی ادائیگی میں ہم پھر دیکھیں گے. اور پیش اور زیر کی ادائیگی میں عام طور پہ جو مجہول طریقہ ہے وہ با زیر بے پڑھ دیتے ہیں اور با پیش بو. یہ غلط ہے، مجہول طریقہ اس کو کہتے ہیں. معروف اور اچھا صحیح جو طریقہ ہے وہ ہے با زیر بی اور با پیش بو. تو پیش کو ہونٹ گول کر کے ادا کرتے ہیں، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. تو اس کی پھر ادائیگی میں ہم دیکھیں گے. آگے ہے سکون، جزم کو سکون بھی کہتے ہیں. تو جس حرف پر جزم ہوگی اس کو ساکن کہیں گے. تو ساکن کی یہ ایک صفت ہے کہ وہ اکیلے سے ادا نہیں ہو سکتا، کوئی حرف بھی ساکن جو ہے وہ اکیلے ادا نہیں ہو سکتا، اس کو ادا کرنے کے لیے ایک متحرک کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اس کے ساتھ جب تک ایک متحرک نہیں لگے گا وہ ادا نہیں ہو سکتا. تو ساکن کی اس طرح پھر 3 صورتیں ہوں گی. یا تو اس سے پہلے زبر والا حرف ہوگا تو اس کو کہیں گے ساکن ما قبل مفتوح، اور اگر اس سے پہلے زیر والا حرف ہو تو پھر اس کو کہیں گے ساکن ما قبل مکسور، اور اگر اس سے پہلے پیش والا حرف ہوگا تو پھر اس کو کہیں گے ساکن ما قبل مضموم. تو اس طرح ہم حروف کی ادائیگی 6 طریقوں سے کر سکتے ہیں، 3 متحرک ہونے کی صورت میں اور 3 ساکن ہونے کی صورت میں. تو اب ہم مخارج کے اعتبار سے، چونکہ ہم مخارج سیکھ چکے ہیں، تو اب ان کو جب تک ادا نہیں کریں گے، ان کی مشق نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ صحیح ادا نہیں ہو سکے گی. تو سب سے پہلے ہم نے جو پہلا مخرج پڑھا تھا وہ جوف دہن، اور اس میں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا. اور یہ تینوں جو ہیں حروف مدہ کہلاتے ہیں. اب حروف مدہ کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ جب الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر والا حرف ہو تو وہ الف مدہ کہلائے گا، اور واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ، اور یا پر جزم اور اس سے پہلے زیر ہو تو یائے مدہ. یعنی الف خالی ما قبل مفتوح حرف مدہ ہے، اور واو ساکن ما قبل مضموم مدہ ہے، اور یا ساکن ما قبل مکسور مدہ ہے. تو یہ مدہ ہونے کی صورت میں ان کی ادائیگی جو ہے صرف ایک طریقے سے ہو سکے گی، یہ 3 طریقوں سے ادا نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی حیثیت ہی ایک ہی ہے. ایک حیثیت میں یہ ادا ہو سکتے ہیں، الف ما قبل ساکن ما قبل مفتوح، با زبر الف، با 1 الف کی مقدار ہے. حروف مدہ کی مقدار 1 الف ہے، حرکت کی مقدار آدھا الف ہے، حروف مدہ کی مقدار 1 الف ہے. او یہ واو مدہ ہے، حمزہ پیش واو، او. اور یا حمزہ زیر یا، ای. یہ حروف مدہ کی پہلے مخرج کے حروف کی ہم نے پریکٹس کی. ان کی خوب پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ ان کے مخارج جو ہیں صحیح ہو سکیں. تو آئندہ انشاءاللہ ہم اگلے مخارج کی پریکٹس کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پہ پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ